اللهم صل على سيدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم معانی کے جو مختلف ابواب ہیں ان میں سے ایک باب مستند الیہ ہے، تو اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ کلام میں جو موقع اور محل کے اعتبار سے کلام کیا جاتا ہے اور صورتحال کو مخاطب کو دیکھ کر کلام کیا جاتا ہے تاکہ کلام بلیغ بنے، تو اس میں جو مستند الیہ ہوتا ہے اس کو بعض اوقات حذف کیا جاتا ہے، موقع اور محل کے اعتبار سے بعض اوقات ذکر کیا جاتا ہے۔ تو وہ کون سے مواقع ہیں، کون سے ایسی صورتحال ہے، کون سی اغراض ہیں جن کی بنا پر کبھی اس کو حذف کیا جاتا ہے یا کبھی ذکر کیا جاتا ہے، ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو فرما رہے ہیں المسند الیہ، جو مسند الیہ ہے، یحذف، کبھی حذف کر دیا جاتا ہے ان اغراض کی وجہ سے، للعلم بھی، کہ اس کا پہلے سے علم میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، والاختصاری، کلام میں اختصار پیدا کرنے کے لیے، وضیق الفرصتی، اور بعض اوقات فرصت کم ہوتی ہے اور وقت کی تنگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو حذف کرنا پڑتا ہے۔ ویذکر، اور بعض ایسے اغراض ہیں، ایسے مواقع ہیں جس میں مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، لأنہ الاصل، ایک تو یہی ہے کہ اصل کلام میں یہی ہے کہ وہ مذکور ہو، مسند الیہ مذکور ہوگا جب کوئی حذف کرنے کی وجہ نہیں ہوگی۔ وللتلذذ بذکرہ، دوسرا یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ذکر کرنے سے بندے کو لذت حاصل ہوتی ہے تو اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ولزیارۃ الایضاح، یہ کلام میں زیادہ وضاحت پیدا کرنے کے لیے، زیادہ بات کو واضح کرنے کے لیے جس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ والتعظیم، یہ کسی بڑی شخصیت کا نام ہے مسند الیہ میں، تو اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، تعظیم کے لیے اس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ او لبسط الکلامی، یا پھر کلام میں طوالت پیدا کرنے کے لیے، کلام کو لمبا کرنے کے لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ہی عصای، آگے ان سب کی تفصیل اور مثالیں آ رہی ہیں۔ الایضاح، آگے یہ وضاحت کر رہے ہیں، لابد ان یکون فی کل جملۃ مفیدۃ جزءان، کوئی بھی جملہ ہوتا ہے عربی زبان میں جو جملہ مفیدہ ہوتا ہے، جس سے سامنے والے کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، مرکب مفید یا جملہ مفیدہ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر دو جزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مسند الیہ اور دوسرا مسند۔ اور مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ اشرف الجزئین، ان دونوں میں سے زیادہ عمدہ اور زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ اساس الجملتی، اور جملے کی بنیاد مسند الیہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اصل چیز ہے جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے، کوئی اس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے، تو یہ جملے کی بنیاد ہوتا ہے۔ ویکون مبتدأ، اور یہ بعض اوقات ترکیب میں مبتدا بن رہا ہوتا ہے، او فاعلا، یا فاعل بن رہا ہوتا ہے، یا نائب فاعل وغیرہ بن رہا ہوتا ہے، تو یہ مسند الیہ ایک جز ہوتا ہے کلام کا، یہ اہم جز ہوتا ہے۔ فاذا قلت، جیسے آپ کہتے ہیں قام زید، کہ زید کھڑا ہوا، تو آپ نے قیام یعنی کھڑے ہونے کی زید کی طرف نسبت کی ہے، تو قیام کھڑا ہونا اس کی نسبت کی گئی ہے، یہ مسند ہے، زید کی طرف نسبت کی گئی ہے تو زید مسند الیہ ہے۔ فالذی اسندت الیہ القیام وزید، قیام کی آپ نے جس کی طرف نسبت کی ہے وہ زید مسند الیہ ہے اور قیام مسند ہے۔ والاصل ان یکون المسند الیہ مذکورا، کہتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے کہ مسند الیہ مذکور ہو، کلام کے اندر اس کا ذکر کیا جا رہا ہو، ولیکن قد تعرض له امور تصوغ حذفہ، لیکن بعض اوقات کوئی ایسے حالات پیش آتے ہیں، ایسے امور پیش آتے ہیں، ایسی اغراض ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کو حذف کرنا یہ بہتر ہوتا ہے، حذف کرنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے، اور حذف کرنے کی وجہ سے کلام زیادہ بلیغ اور عمدہ ہو جاتا ہے۔ والحذف فی المسند الیہ، اور مسند الیہ کے اندر جو حذف والی بات ہے کہ کن مواقع پر حذف کیا جانا چاہیے، کن مواقع پر ذکر کیا جانا چاہیے، باب دقیق، تو یہ تھوڑا باریک باب ہے، لطیف الماخذی، اس کو سمجھنا تھوڑا باریک بینی کا کام ہوتا ہے۔ عجیب الامری، تھوڑا یہ عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ شبیہ بالسحر، اور یہ جادو کے مشابہ ہے، مطلب اس کی صحیح ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی، بہت گہرائی میں جا کر سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہاں حذف کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ فإنک تری بہ ترک الذکر افصح من الذکر، کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی چیز کو ذکر کرنا اتنا زیادہ عمدہ اور فصیح نہیں ہوتا، بلکہ ذکر کو ترک کرنا زیادہ فصیح ہوتا ہے، ذکر کو ترک کرنے کے ذریعے سے زیادہ عمدہ طریقے سے بات کی جا سکتی ہے۔ والصمت عن الافادۃ ازید للافادۃ،
اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات خاموشی جو ہوتی ہے وہ زیادہ فائدہ دینے کا کام کرتی ہے، مطلب بات کر کے اس طرح فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا جس طرح خاموشی سے یا اس چیز کو حذف کر کے زیادہ اچھے طریقے سے کلام میں عمدگی پیدا کی جا سکتی ہے اور اس بات کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ وَيُحْذَفُ لِأُمُورٍ، اب ان امور کو بیان کر رہے ہیں جن کی بنا پر حذف کیا جاتا ہے، یا کون سی اغراض ہیں، کون سے مواقع ہیں جہاں پر مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نعد منها، ان میں سے ہم چند ایک کو یہاں پر شمار کریں گے، ولا نعددها، سب کی ہم جو ہے نا وہ تعداد بیان کر کے سب کو پورے طریقے سے بیان نہیں کر رہے، مطلب ٹوٹل کتنی جگہ ہیں اور ان سب کو ہم ایک ایک کر کے گن کر بیان کریں اس طرح ہم نہیں کر رہے، بلکہ ان میں سے کچھ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو جگہ ہے یحذف للعلم به، کہ مسند الیہ کے بارے میں سب کو علم ہے، سامنے والے کو علم ہے، تو اس لیے اس کو حذف کر دیا جائے گا، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے قال لی کیف انت قلت علیل، یہ ایک شعر ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ کیسے ہیں، تو میں نے کہا بیمار، تو اصل کیا ہے قلت انا علیل، میں بیمار ہوں، تو انا اس میں مبتدا ہے، مسند الیہ ہے، اس کو حذف کر دیا ہے، کیونکہ سامنے والے کو پتہ ہے کہ جب کیف انت آپ کی حالت پوچھی جا رہی ہے تو جواب میں آپ علیل کہیں گے تو اپنے بارے میں ہی بتائیں گے کہ میں بیمار ہوں، تو اس لیے انا کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے کیف الحال، کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ آگے سے کہتے ہیں طیب، کہ ٹھیک ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انا طیب یا الحال طیب، کہ میں ٹھیک ہوں یا میرا حال اچھا ہے۔ تو اس میں جو مسند الیہ ہوتا ہے انا یا الحال، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سامنے والے کو پہلے سے معلوم ہے کہ جب آپ نے اس کی حالت پوچھی ہے تو آپ اپنے بارے میں ہی بتائیں گے، اپنی حالت کا ہی جواب دیں گے۔ او تعینہ، اور دوسرا موقع جس میں مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسند الیہ متعین ہے، یعنی وہاں پر سب کو پتہ ہے کہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی شخصیت ہے جو یہاں پر مسند الیہ بن سکتی ہے، متعین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہاں پر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے، تو ہوا عالم الغیب والشہادہ یا اللہ عالم الغیب والشہادہ جو مبتدا ہے مسند الیہ، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ والی جو خبر ہے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے متعین ہے، اور اس میں مسند الیہ متعین طور پر اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او لضیق الفرصتی، تیسری جگہ ہے جہاں پر مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے کہ فرصت کی کمی ہوتی ہے، وقت کی تنگی ہوتی ہے، پورا جملہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا، تو وہاں پر مسند الیہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ کہ قول الصیاد، جس طرح شکاری جو ہوتا ہے وہ ہرن کو جب دیکھے گا تو وہ آواز لگائے گا غزال ہرن، اب وہ یہاں پر پورا جو ہے نا وہ جملہ نہیں بولے گا کہ ہاذا غزال یا ذالک غزال، اس طرح، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، وہ ہرن کہہ کر دوسروں کو متوجہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ مسند الیہ کو حذف کر دیتا ہے کہ وقت کی تنگی ہے۔ او تعجیل المسرۃ والبشرا، یا ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ کسی خوشی کی بات کسی کو بتائی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، تو اس کو جلدی سامنے والے کو سنانا کہ جلدی اس تک خوشخبری پہنچ جائے، جلدی وہ خوش ہو جائے، درمیان میں مسند الیہ کا واسطہ نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے، دیر نہ ہو جائے، اس لیے بھی مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کہ قولی کے لصدیقی کا، جیسے آپ اپنے دوست کو تبشرہ بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، حین عثرت علی اسمہ فی الناجحین، جب آپ نے اس کا نام جو کامیاب ہونے والے ہیں، پاس ہونے والے ہیں، ان میں پا لیا ہے، آپ کو اطلاع ملی ہے کہ اس کا نام پاس ہونے والوں میں، کامیاب ہونے والوں میں آ گیا ہے، تو آپ اپنے دوست کو بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں ناجح، پاس یا کامیاب، تو اب اس میں انت ناجح، کہ تم پاس ہو گئے ہو، تم کامیاب ہو گئے ہو، تو یہ اصل جملہ بنتا ہے، تو لیکن انت کو مسند الیہ کو حذف کر دیا ہے، کیونکہ کامیاب ہونے والی یا پاس ہونے والی بات ایسی ہے کہ یہ خوشخبری ہے اور خوشی کی بات ہے، تو اس کو آپ جلدی اس کو بتانا چاہتے ہیں، درمیان میں انت کے ذریعے سے رکاوٹ یا دیر نہیں کرنا چاہتے۔ او لحاجتک للانکار، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسند الیہ کو اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ بعد میں بندہ انکار کر سکے کہ میں نے تو اس بندے کے بارے میں بات نہیں کی، میں نے تو کسی اور کے بارے میں بات کی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں حضر، وہ حاضر ہوا ہے، کون حاضر ہوا ہے، آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ ہم من سئل عن حضور زید، کہ زید کے
حاضر ہونے کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ زید حاضر ہوا نہیں ہوا، تو آپ نے حضر زید یا زید حضر نہیں بولا، بلکہ صرف حاضر کہہ دیا ہے، مسند الیہ کو حذف کر دیا ہے۔ تو بعد میں اگر پتہ چلے کہ زید حاضر نہیں ہوا، فإنک تستطیع ان تقول عنیت شخصا آخر، آپ اس وقت انکار کر سکتے ہیں کہ میں نے تو زید کے بارے میں نہیں کہا، میں نے تو کسی اور بندے کے مراد لیا ہے کہ وہ بندہ حاضر ہوا ہے۔ او کہ قولک عن انسان لئیم، یا آپ کسی انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کمینہ ہے، او بلید، یا وہ گھٹیا انسان ہے، تو آپ اس کا نام نہیں لیتے یا ضمیر وغیرہ کوئی ذکر نہیں کرتے، تاکہ بعد میں کوئی بندہ اگر آپ کے اوپر کہتا ہے کہ آپ نے کیوں یہ کہا ہے، تو آپ انکار کر سکتے ہیں کہ میں نے تو اس کا نام نہیں لیا، یا میں نے تو فلاں کے بارے میں نہیں کہا، میں تو کسی اور کو مراد لے رہا تھا۔ تو ان صورتوں میں مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے احتیاط کی وجہ سے۔ لیکن بعد میں اگر انکار کر رہا ہے بندہ، تو اگر شروع میں واقعی اس نے کوئی اور مراد لیا تھا، پھر بعد میں انکار کرے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شروع میں اس نے زید کے بارے میں ہی مراد لیا ہے، بعد میں انکار کر رہا ہے، تو وہ لفظوں کے اعتبار سے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہے وہ کذب ہوگا، جھوٹ ہوگا، اس پر بندہ گناہ گار ہوگا۔ اب آگے کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِن وُجُودِ قَرِینَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْحَذْفِ، کہ جہاں پر مسند الیہ کو حذف کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر کسی قرینے کا موجود ہونا ضروری ہے جو حذف پر دلالت کرتا ہو، اس قرینے کی وجہ سے بندہ سمجھ جائے کہ یہاں پر مسند الیہ محذوف ہوا ہے۔ فَإِن ضَعُفَتِ الْقَرِینَةُ، اگر کوئی قرینہ موجود ہی نہیں ہے یا قرینہ ہے لیکن بہت کمزور ہے، ذکر المسند الیہ، تو پھر وہاں پر مسند الیہ کو حذف کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، مسند الیہ کو ذکر کیا جائے گا، کما سیاتی، جیسے آگے ذکر والے جگہوں پر آ رہا ہے۔ وَأَمَّا ذِكْرُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، تو اس سے پہلے تو وہ جگہ بیان کی تھیں جہاں پر مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، اور مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ کن اغراض کی بنا پر ہوتا ہے، کن مواقع پر ہوتا ہے، فلی امور، تو وہ بھی کچھ ایسے امور ہیں، منہا، ان میں سے ایک یہ ہے، ان ذکرہ هو الاصل، کہ اصل یہ ہے کہ مسند الیہ کلام میں موجود ہو، مذکور ہو، حذف تو کسی وجہ سے ہوگا، کوئی وجہ نہیں ہے تو عام حالت میں وہ مذکور ہی ہوگا۔ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ يُرَجِّحُ الْحَذْفَ، کوئی ایسا سبب نہیں پایا جا رہا جو حذف کو ترجیح دے رہا ہے، حذف کے اوپر جو ہے نا وہ آمادہ کر رہا ہے، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، تو اصل یہ ہے کہ جو چیز جس طرح ہے اس کو اسی طرح باقی رکھا جائے، تو مسند الیہ پہلے سے مذکور ہے تو اس کو مذکور رکھا جائے گا۔ دوسری جو وجہ ہے، زیادت تقریر المعنی و ایضاحہ، معنی کو مزید پختہ کرنا اور اس کو مزید واضح کرنا، اس کے لیے مسند الیہ کو ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ جو کامیاب ہیں۔ تو یہاں پر اصل جملہ اس طرح بنتا ہے اولئک المہتدون والمفلحون، کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ اور کامیاب ہیں، تو مفلحون کا عطف کیا جا سکتا ہے، لیکن دوبارہ مسند الیہ کو ذکر کیا ہے واولئک، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہی لوگوں کے ساتھ اس چیز کو خاص کیا جا رہا ہے، معنی کے اندر پختگی اور تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ انہم ہم المختصون بذالک، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں، اس طرح کہیں گے تو وہ تخصیص پیدا نہیں ہوگی۔ دوبارہ اس کو کہہ دیا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، تو کامیابی کو، ہدایت کو انہی کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، کلام میں تاکید پیدا کی جا رہی ہے، اس لیے اولئک کو مسند الیہ کو دوبارہ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک سبب ذکر کرنے کا تلذذ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کسی کی محبوب شخصیت ہے، اس کو ذکر کرنے سے لذت حاصل ہوتی ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو بندے کو پسند ہے، اس چیز کا بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا نام لے رہا ہوتا ہے، مسند الیہ کو ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ ھذا فی کل اسم یذکرہ المتکلم متلذذا بہ او بتردادہ، کہ کوئی بھی ایسا نام کہ جو بولنے والا ہے وہ لذت حاصل کرنے کے لیے اس کو بار بار دہرا رہا ہے، اس کو ذکر کر رہا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے تعظیمہ، کہ کسی ذات کی عظمت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے اس کا نام لیا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی مسند الیہ کو ذکر کیا جائے گا۔ جیسے واعظ، جو بندہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو، تو وہ کہے گا اللہ الخالق، اللہ الرازق، اللہ هو المعبود۔ تو ایک دفعہ اللہ کا نام لے لیا تو اب الخالق والرازق والمعبود بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے تو اس میں بار بار اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو اللہ الرازق، اللہ والمعبود ہر جملے میں مسند الیہ کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذا کان المقام
یحسن فیہ بسط الکلام و تفصیل، اسی طرح ایک موقع اور ایک غرض یہ ہے کہ کلام میں زیادہ تفصیلی بات کرنا اور کلام کو پھیلانا اور لمبا کرنا وہاں پر مقصود ہوتا ہے، زیادہ اچھا لگتا ہے، تو اس میں بھی مسند علیہ کو ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ، تو جواب اس طرح بھی ہو سکتا تھا والاصل ان یقول عصایا، کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصایا، تو ہی جو مبتدا ہے اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، شرف ہے، تو اس میں وہ زیادہ کلام کو تفصیل میں لے جانا اور لمبا کرنا چاہ رہے تھے، یہ اچھا لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے ہی مسند علیہ کو ذکر کیا ہے۔ اور آگے مزید کلام کو پھیلایا ہے، مسند علیہ کو بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ مزید کو آگے کلام کو لمبا بھی کر دیا ہے۔ قال ہی عصای اتوکأ علیہ واحش بها علی غنمی ولی فی مآرب اخری، تو عصایہ یہاں تک جواب مکمل ہو سکتا تھا، لیکن آگے انہوں نے مزید تفصیل کی ہے، کلام کو پھیلایا ہے کہ اس کے اوپر میں سہارا بھی لیتا ہوں اور اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور اس کے اور بھی اس کے ساتھ میرے اور بھی بہت ساری ضروریات وابستہ ہیں۔ تو کلام میں طول پیدا کرنا، اس میں تفصیل اور بسط پیدا کرنا، اس کے لیے مسند علیہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ مواقع ہیں جن میں مسند علیہ کو حذف کیا جاتا ہے، اور کچھ مواقع ہیں جن میں مسند علیہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ان مواقع کی رعایت رکھتے ہوئے موقع اور محل کی مناسبت سے کلام کیا جائے گا تو وہ کلام عمدہ اور بلیغ ہوگا۔